السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم شاہ نامہ پر بات کریں گے، جس میں آگے توران اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ منوچہر اپنی زندگی کے 120 سال گزار چکا ہوتا ہے اور اب اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنے نجومیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ہم سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور موت سے کسی کا بھی کوئی بھی بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ سب سننے کے بعد منوچہر اپنے بیٹے نوزار کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس تخت کے ساتھ زیادہ دل مت لگانا، کیونکہ یہ تخت آتی جاتی چیز ہے۔ مجھے زندگی میں بہت ہی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں نے اپنے نانا ایراج کا بدلہ اپنے پڑنانا فریدون کی سپورٹ کے ساتھ لیا تھا۔ میں نے دنیا میں ہمیشہ اچھائی پھیلانے کی کوشش کی، بہت سے شہر فتح کیے۔ اب یہ سب کچھ گزر چکا ہے اور سب کچھ اندھیروں میں ڈوب چکا ہے اور اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں اور اب میں یہ اپنا تخت تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اپنا اچھا نام اس دنیا میں چھوڑ کر جانا اور اللہ تعالیٰ کا راستہ کبھی مت چھوڑنا۔ میری موت کے بعد ترک کی آرمی یہاں پر ضرور آئے گی اور وہ اس تخت کو لینے کے لیے آئے گی۔ تمہیں بہت سا کام کرنا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور نوزار رونے لگا، اور اس کے بعد منوچہر اس دنیا فانی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ صرف اس کا اچھا نام اور اس کی شہرت باقی رہ گئی۔ اس کے بعد نوزار کا دور حکومت شروع ہوا۔ نوزار تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دربار کے لوگوں کو پاس بلایا اور ان میں بہت سی دولت تقسیم کی، لیکن اس کے کچھ دن کے بعد ہی وہ ناانصافی کرنا شروع ہو گیا۔ اس کے لوگ اسے ناپسند کرنا شروع ہو گئے کہ نیا بادشاہ تو صرف دولت چاہتا ہے اور اپنے باپ کے نقش قدم کو چھوڑ چکا ہے اور اپنے درباریوں کے ساتھ ظلم کا سلوک کرتا ہے۔ لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی، جس کے بعد بادشاہ ڈر گیا اور اس نے اپنا ایک میسنجر سیم کی طرف روانہ کیا، جو کہ گورکسرن کے علاقے میں جنگ لڑ رہا تھا۔ نوزار نے اسے مدد مانگی۔ جب وہ خط سیم کے پاس پہنچا تو وہ افسردہ ہوا۔ اگلے ہی دن وہ پرشیا کے لیے روانہ ہو گیا۔ پرشیا کے لوگ اسے راستے میں ہی ملے اور اسے نوزار کے ناانصافانہ رویے کے متعلق بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک سے خوش بختی ختم ہو چکی ہے۔ نوزار دانائی سے اور عقل مندی سے کام نہیں لیتا۔ یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ سیم اس کی جگہ پر تخت پر بیٹھ جائے اور دنیا دوبارہ سے نشوونما پائے گی اور دنیا میں انصاف پھیل جائے گا۔ پرشیا کے لوگوں نے سیم کو سپورٹ کیا اور کہا کہ لوگ اس کی پیروی کریں گے، لیکن سیم نے جواب دیا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کرے گی۔ نوزار شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور میں اس کا تخت کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اگر منوچہر کی کوئی بیٹی ہوتی اور وہ تخت پر بیٹھتی تو میں تب بھی اسی کی ہی پیروی کرتا۔ اگر نوزار نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑ دیا ہے تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد لوگ دوبارہ اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ تم لوگ یہ خیال چھوڑ دو کہ میں اس کے تخت پر بیٹھوں۔ نوزار کو ہی وہ تخت سجتا ہے اور وہی اس کا حقدار ہے۔ اگر نوزار نے یہ بات سنی تو وہ بہت غصہ ہوگا۔ سب لوگ اپنی اس بات پر شرمندہ ہوئے اور اپنے آپ کو درست کر لیا۔ پھر وہ سب مل کر نوزار کے پاس گئے اور اسے یقین دلایا کہ وہ سب اس کے ساتھ ہیں۔ پھر نوزار نے اپنا دور حکومت بہترین طریقے سے چلایا اور سیم اس کو نصیحت کر کے وہاں سے اپنی جنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سب بدل چکا تھا اور کچھ لوگ نوزار کے خلاف ہو چکے تھے۔ منوچہر کی موت کی خبر ترکستان میں پہنچی اور ترک دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ترک جو پرشینز کے دشمن تھے، انہیں معلوم ہوا کہ اب نوزار کا دور حکومت چل رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ جب ترک کے کمانڈر پشنگ کو اس بارے میں خبر ہوئی تو اس نے سوچا کہ وہ پرشیا پر یعنی ایران پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے باپ کے متعلق بات کی، جس کا نام زد شام تھا، اور افسردہ ہوا کہ تور کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور منوچہر نے کس طرح سے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس نے اپنے تمام عہدیداروں کو بلایا اور کمانڈرز کو بلایا، جن میں اخوست، گرسیوز،
برمن اور گولبند اور وسایا بھی شامل تھے۔ اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ چیمپئن اس کا بیٹا افراسیاب تھا۔ پشنگ نے سب سے پہلے سالم اور تور کے متعلق بات کرنا شروع کی اور کہا کہ ہمیں ایران سے یعنی پرشیا سے بدلہ لینا چاہیے۔ ہم میں سے تمام لوگ ان کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے غمزدہ ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے برائی کی اور اب ان سے بدلہ لینے اور جنگ کرنے کا وقت ہے۔ جب افراسیاب پشنگ کے بیٹے نے یہ بات سنی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کے سامنے کہنے لگا کہ ہمارے دلوں میں بدلے کی آگ بھڑک رہی ہے اور میں پرشینز سے بدلہ لینے کو تیار ہوں اور میں ان کے برابری کا ہوں۔ اگر میرے دادا زد شام نے ان کے خلاف جنگ نہیں کی تو کیا ہوا؟ میں یہ جنگ لڑوں گا۔ اگر میرے دادا زد شام ان سے لڑے ہوتے تو اب تک پرشیا کے بادشاہ حکومت نہیں کر رہے ہوتے اور توران اس شرمندگی میں مبتلا نہ ہوتا۔ لیکن ابھی بھی ہم جنگ کر سکتے ہیں اور پرشینز کی کمر توڑ سکتے ہیں اور ان سے جنگ جیت سکتے ہیں۔ پشنگ نے جب یہ سنا تو وہ اپنے بیٹے افراسیاب سے بہت خوش ہوا اور وہ اسے بہت غرور ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ ایران کی طرف افواج کو لے جایا جائے۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک ذمہ دار اور بہترین کمانڈر سمجھا۔ افراسیاب وہاں سے روانہ ہوا۔ اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ جنگ کے لیے تیار تھا۔ جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ افراسیاب کا ایک بھائی اگریرس اپنے باپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ تو بہت ہی زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے اور آپ ترکوں کے چیف ہیں۔ منوچہر مر چکا ہے لیکن سیم زندہ ہے اور وہ ان کی آرمی کا کمانڈر ہے۔ ان میں کرشپ اور کرن بھی شامل ہیں۔ پشنگ نے کہا کہ افراسیاب ایک شیر ہے اور پوتے کو اپنے دادا کا بدلہ ضرور لینا چاہیے اور تم بھی افراسیاب کے ساتھ جاؤ۔ جب بادلوں سے بارش برسے گی اور کھیتوں میں بہت سے پودے اگ جائیں گے، پھر تم اس چیز سے پھولو پھلو گے۔ پھر تم اپنی افواج امول لے جانا اور دستان اور گورگان کو اپنے پیروں تلے رون دینا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں منوچہر نے تور کے ساتھ جنگ لڑی تھی اور کرشپ اور کرن بھی اس کے ساتھ تھے اور اس نے اپنے آباء و اجداد کو خوش کیا تھا۔ اگریرس اس بات پر راضی ہو گیا اور جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ بہار آ چکی تھی اور ترک جنگ کی تیاری کر چکے تھے۔ افواج توران اور چائنا سے آ چکی تھیں۔ یہ بہت ہی بڑی افواج تھیں اور نوزار کی قسمت ماند پڑنے لگی تھی۔ ترکی آرمی آنے والی ہے، اس بات کی خبر پرشیا میں پہنچ گئی اور وہاں سے بھی افواج تیار ہو گئیں۔ کرن نے افواج کی کمان سنبھالی اور دستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوزار بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ نوزار دستان کے قریب پہنچا۔ وہ شہر کے اندر لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا کیمپ شہر کے باہر ہی لگایا۔ افراسیاب نے اپنا کیمپ ارمان کے قریب لگایا اور آرمی کے 2 کمانڈر شماسس اور خزبران کو 30,000 افواج کے ساتھ حکم دیا کہ وہ زبولستان جائیں، زال کی طرف، کیونکہ یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ زال کا باپ سیم وفات پا چکا ہے اور زال اپنے باپ کے لیے مقبرہ بنوا رہا ہے۔ اور سیم کی موت کا سن کر افراسیاب بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ وہ دستان کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور اس نے اپنا کیمپ دستان کے باہر لگا لیا تھا۔ اس کی افواج تعداد میں بہت بڑی تھی جبکہ نوزار کی افواج اس کے مقابلے بہت کم تھی۔ افراسیاب نے اپنی افواج کا دورہ کیا اور پشنگ کو رات کے وقت پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ ہم دنیا فتح کرنے نکلے ہیں اور سب کچھ ہماری گرفت میں ہے۔ اگر ہم نوزار پر حملہ کر دیں تو اس پر آسانی سے قابو پا سکتے ہیں۔
اور سیم کی وفات ہو چکی ہے اور زال اس کے لیے سوگ بنا رہا ہے اور اس کے لیے مقبرہ تیار کروا رہا ہے۔ شماسس زبولستان کو لے لے گا۔ حملہ کرنے کا وقت ہے اور اس کے بعد اس کا پیغام رساں توران سے پشنگ کی طرف روانہ ہوا۔ صبح کے وقت افراسیاب کی افواج دستان میں داخل ہو چکی تھیں۔ ایک ترک جس کا نام برمن تھا، اس نے کہا، میں ان پرشینز کو ہلا کر رکھ دوں گا۔ نے نوزار کی افواج کا دورہ کیا اور واپس آ گیا اور کہا، اگر بادشاہ اجازت دیں تو میں ان پرشینز میں سے کسی ایک کے ساتھ لڑائی لڑنا چاہوں گا اور پھر وہ میری طاقت کو دیکھ لیں گے۔ اگریرارس نے کہا، اگر برمن کو شکست ہو گئی تو ہمارے سارے افواج اس بات پر بہت زیادہ دکھی ہوں گے، کسی اور کو اس کام کے لیے منتخب کیا جائے۔ افراسیاب نے برمن سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ اور تم ہی جا کر ان سے لڑو گے اور تم ہی ان سے مقابلہ کرو گے اور ان کو شکست دو۔ برمن میدان جنگ میں آیا اور چلایا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک لڑائی میں کرن کاوا کا بیٹا جو کہ کماندار تھا، اس نے اپنی آرمی کی طرف دیکھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتا سوائے کوبد کے۔ کرن نے جب یہ سنا تو وہ حیران ہوا کیونکہ کوبد اس کا بڑا بھائی تھا۔ وہ چلایا اور اس نے کہا کہ کیا اتنی بڑی فوج میں سے صرف ایک بوڑھا آدمی ہی ہے جو لڑنا چاہتا ہے؟ کرن بہت مایوس ہوا اور اس نے کوبد سے کہا کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تم ایک نوجوان جنگجو برمن سے لڑنا چاہتے ہو جو کہ ایک شیر کی طرح ہے۔ تم ایک بہت ہی خاص لیڈر ہو، اگر تم مر گئے تو ہماری فوج دل کھو بیٹھے گی۔ کوبد نے کہا، میرے بھائی، ہم سب کو مرنا ہے اور میں بہت ہی لمبی زندگی گزار چکا ہوں اور میں ایک جنگجو ہوں۔ میں میدان جنگ میں ہی مرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میری وفات ہو تو تم میرے لیے ایک مقبرہ بنواؤ اور میرا سر کافور اور مسک میں لپیٹ کر مجھے دفنا دینا۔ جب وہ بات مکمل کر چکا تو اس نے اپنا ہتھیار اٹھایا اور میدان جنگ کی طرف چلا گیا۔ برمن نے جب اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ وقت تمہیں میرے پاس لایا ہے اور اب تمہاری زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ کوبد نے کہا، میں بہت وقت جی چکا ہوں اور ہر انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور دونوں کی لڑائی شروع ہوئی اور دونوں بہت ہی بہترین طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، لیکن آخر کار برمن کو فتح نصیب ہوئی۔ اس نے اپنا ہتھیار اٹھایا اور کوبد کو پیچھے سے وار کیا۔ اس کے بعد کوبد گھوڑے سے نیچے گر گیا اور مر گیا۔ برمن افراسیاب کے پاس واپس آیا۔ وہ فتح یاب تھا، اس لیے اسے عزت دی گئی۔ جب کوبد مر گیا تو کرن نے اپنی افواج لیں اور لڑنے کے لیے چلا گیا۔ کرن آگے بڑھا، توران اور گرسیوز اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ لڑائی بہت ہی زیادہ پیچیدہ اور خوفناک تھی۔ دونوں طرف کی افواج بے حد نڈر طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں اور رات ہونے تک آپس میں لڑتی رہیں۔ رات کے وقت کرن بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ اس کا دل اپنے بھائی کے لیے بہت ہی زیادہ افسردہ تھا۔ نوزار بھی رو پڑا اور کہنے لگا، میں سیم کے بعد اتنا زیادہ کبھی نہیں رویا۔ کوباد نے اچھی زندگی گزاری اور اس کی آخرت بھی اچھی ہی گزرے۔ موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ کرن نے کہا، میں اپنی زندگی بادشاہ کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ میں ایراج سے بدلہ لینے کے لیے لڑا تھا۔ اس وقت سے میں اور میرا بھائی بہت سی جنگیں لڑ چکے ہیں اور میرا بھائی عزت کے ساتھ مرا ہے۔ آج میدان جنگ میں ہم پشنگ کے بیٹے پر قابو پا چکے تھے اور اس کی آرمی کو بھی ختم کر چکے تھے۔ اس کے بعد میرا اور افراسیاب کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، لیکن
اس نے جادو کیا اور میری آنکھوں کے سامنے سے سب کچھ ماند پڑ گیا، سب رنگ ختم ہو گئے اور غائب ہو گئے، اور یوں لگا کہ دنیا ختم ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں واپس مڑنا پڑا۔ اس کے بعد دونوں طرف کی افواج نے آرام کیا اور دوسرے دن بھی جنگ جاری رہی۔ پرشین آرمی اپنے اپنے رتبے کے حساب سے کھڑی ہوئیں۔ افراسیاب نے بھی اپنی افواج کے رتبے بنا دیے۔ دونوں افواج کے درمیان سورج بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کرن اور افراسیاب نہ رکنے والے تھے۔ درمیان سے نوذار آیا اور افراسیاب کے اوپر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے پر نیزے چلائے جیسے کوئی سانپ پہنچ سے دور ہوتا ہے۔ یہ جنگ رات تک چلتی رہی اور افراسیاب جنگ جیت رہا تھا۔ پرشیا کی آرمی واپس مڑ گئی اور بھاگ گئی۔ نوذار کے دل میں بہت ہی زیادہ دکھ تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی، نوذار نے اپنے بیٹے ٹس اور گوستھم کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے دل میں بہت ہی زیادہ دکھ ہے اور میں بہت ہی روتا ہوں اور منوچہر کی اس بات کو یاد کرتا ہوں جو انہوں نے مرتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ توران اور چائنا سے بہت سی افواج آئیں گی اور وہ ایران پر یعنی پرشیا پر حملہ کر دیں گی اور تمہاری افواج ٹوٹ کر بکھر جائیں گی۔ بادشاہ کے یہ الفاظ واقعی میں سچ ہو گئے۔ کسی نے بھی توران کی اتنی بڑی افواج نہیں دیکھی۔ تم لوگ پارس کی طرف چلے جاؤ اور اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور ربیکا کو بھی اپنے ساتھ البرز پہاڑیوں پر لے جاؤ۔ اپنے آپ کو ان افواج سے چھپا لینا۔ یہ تمہیں یہاں نہ پا کر غمزدہ ہوں گے، لیکن فریدون کی جنریشن میں سے کسی نہ کسی کو باقی ضرور رہنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ میں واپس کبھی بھی لوٹ کر نہ آؤں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا اور ہر طرف نظر رکھنا۔ اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں اور میں مر چکا ہوں، تو امید کا دامن کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی جیت جاتا ہے اور بعض اوقات کوئی ہار جاتا ہے۔ مرتا ہے تو وہ بہتر جگہ پر چلا جاتا ہے۔ پھر اس نے ان دونوں کو روتے ہوئے رخصت کر دیا۔ 2 دن تک افواج نے آرام کیا اور تیسرے دن نوذار کو دوبارہ سے جنگ شروع کرنی پڑی۔ افراسیاب کی آرمی ہر رات اپنے آپ کو تیار کرتی تھی۔ وہ رات کے وقت تلواریں، نیزے اور اپنے آرمر، ہیلمٹس وغیرہ تیار کرتے رہتے تھے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو کرن نے اپنے آپ کو درمیان میں رکھ لیا اور بادشاہ کی حفاظت میں لگ گیا۔ تالیمان جو کہ ایک کمانڈر تھا، وہ ان کے بائیں جانب تھا، اور شپر جو کہ نستور کا بیٹا تھا، وہ دائیں جانب افواج کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ لوگ دن اور رات لڑتے رہے۔ اس کے بعد پرشیا کی آرمی ٹوٹ گئی اور ترک ان کے اوپر قابض آ گئے۔ شپر کے اوپر حملہ کیا گیا اور شپر کی وفات ہو گئی۔ تمام پرشینز بھاگ گئے۔ وہ دستان کے قلعے کی حفاظت میں مصروف ہو گئے۔ افراسیاب نے ایک ترک جس کا نام کرک خان تھا، اسے پارس کی طرف بھیجا تاکہ پرشین کا آنے والا کاروان روکا جا سکے۔ جب کرن کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ نوذار کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اس دھوکے باز بادشاہ نے ہمارے کاروان پر، جس میں کہ عورتیں شامل ہیں، حملہ کرنے کے لیے اپنی آرمی کو بھیج دیا ہے۔ اگر انہوں نے اس کاروان کو پکڑ لیا تو ہم شرمندگی سے ڈوب مریں گے۔ مجھے ضرور وہاں پر جانا چاہیے تاکہ میں کرک خان کو روک سکوں۔ آپ کے پاس یہاں پر افواج موجود ہیں، آپ یہیں رہیے۔ لیکن نوذار نے کہا کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ میں گوستم اور تس کو وہاں پر بھیج چکا ہوں اور وہ کاروان کی حفاظت کریں گے۔ کچھ دیر کے لیے وہ کھانا کھانے بیٹھے
اور انہوں نے اپنی تمام تکلیفیں اور تمام پریشانیوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ پھر افواج کرن کے پاس روتی ہوئی آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری بیویاں خطرے میں ہیں، کیونکہ اس کاروان میں ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پارس کی طرف روانہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے بیویوں اور بچوں کو بچا سکیں، نہیں تو ان کو پکڑ لیا جائے گا اور ان کو قید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم کس طرح سے پرسکون ہو سکیں گے اور کس طرح سے کھا پی سکیں گے اور سو سکیں گے۔ شیرو، کشود اور کرن اس بارے میں بات کرنے بیٹھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ غزدوم قلعے پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھا تھا جہاں پر برمن نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ کرن برمن سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے برمن کی کمر میں اپنا نیزہ مارا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد برمن کی تمام افواج بھاگ گئیں اور کرن پارس کی طرف اپنی افواج لے کر روانہ ہو گیا۔ جب نوذار نے یہ سنا کہ کرن جا چکا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے جانے لگا۔ اسے یہ خیال تھا کہ وہ بھی اس جنگ سے بچ نکلے گا۔ افراسیاب بھی یہ جان چکا تھا کہ کرن میدان جنگ سے بھاگ چکا ہے اور وہ کاروان کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے اپنی افواج جمع کیں اور کرن کے پیچھے چل پڑا۔ اب افراسیاب ان کا پیچھا کرتے پرشین آرمی کے پاس پہنچ چکا تھا، جن میں نوذار بھی شامل تھا۔ نوذار کے ساتھ 1200 افواج تھیں۔ انہیں افراسیاب کے قریب لایا گیا اور افراسیاب نے کرن کے پیچھے جانے کا حکم دیا، لیکن افراسیاب کو یہ معلوم ہوا کہ کرن بھاگ چکا ہے اور اس نے برمن کو مار دیا ہے۔ افراسیاب نے برمن کا باپ، جس کا نام وسایا تھا، اسے کہا کہ وہ اپنی افواج لے کر جائے اور اپنے بیٹے کا بدلہ لے۔ اس کے بعد وسایا، جو کہ برمن کا باپ تھا، وہ اپنی افواج لے کر چل پڑا اور اسے راستے میں اپنے بیٹے کی لاش ملی اور توران کی بہت سی افواج بھی اس کے ساتھ مری پڑی تھیں۔ جب کرن کو پتہ چلا کہ وسایا اس کے پیچھے آ رہا ہے تو اس نے کچھ آدمیوں کو زبولستان بھیج دیا اور خود پارس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے وسایا کی افواج کو اپنے بائیں جانب دیکھا۔ دونوں افواج لڑنے لگیں۔ وسایا نے کہا کہ تمہارا تخت و تاج مٹی میں مل چکا ہے۔ قنوج سے لے کر زبولستان اور بست سے لے کر کابل تک سب کچھ ہمارا ہے اور تمہارا بادشاہ پکڑا جا چکا ہے۔ کرن نے کہا، میں کرن ہوں، میں کسی خوف سے نہیں ڈر کر بھاگا، میں تمہارے بیٹے سے لڑا اور اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا۔ دونوں افواج آپس میں لڑیں اور کرن جیت رہا تھا۔ جس کے بعد وسایا بھاگ گیا۔ اس کے بہت سے افواج کے لوگ مر چکے تھے۔ وہ واپس افراسیاب کے پاس آیا اور اپنے بیٹے کے لیے رونے لگا۔ شماسس، جو کہ ایک ارمانی لیڈر تھا، اور خزربان، جو کہ اس کے ساتھ تھا، ان دونوں کے پاس 30,000 افواج تھے اور یہ اوکسس دریا پار کر چکے تھے اور دریائے ہرمند کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اس وقت زال اپنے باپ کا سوگ منا رہا تھا اور مہراب اس کے لیے اس کی حکومت سنبھالے ہوئے تھا۔ مہراب نے شماسس کو پیغام بھیجا کہ تمہارا تاج ہمیشہ سلامت رہے۔ میں زاحق کے خاندان سے ہوں اور میرے دل میں زال کے لیے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ میں تو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ اب زبولستان میرے ہاتھوں میں ہے۔ زال تو اپنے باپ کا سوگ منا رہا ہے اور میں اس بات پہ خوش ہوں۔ مجھے تھوڑا وقت دو، میں افراسیاب کو ایک پیغام بھیجوں گا اور بتاؤں گا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اور اس نے ان کو بہت سے تحفے تحائف بھیجے اور انہیں یہ بھی کہا کہ میں بادشاہ کو بھی بہت سے تحفے تحائف بھیجوں گا۔ اس طرح سے اس نے تورانی جنگجوؤں پر فتح پا لی اور ان سے نجات پانے کا ایک طریقہ بھی ڈھونڈ لیا جس سے جنگ کو روکا جا سکتا تھا۔
اس نے زال کی طرف ایک پیغام بھیجا اور اس کو بتایا کہ یہاں پر کیا معاملات ہیں اور وہ جلدی سے واپس آ جائے، اور بتایا کہ 2 کماندار ہرمند کے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں جن کو میں نے کچھ سونا دے کر ان سے کچھ وقت مانگا ہے، تم جلدی سے آ جاؤ اور تمام معاملات اپنے ہاتھوں سے سنبھال لو۔ محراب کا پیغام رساں زال تک پہنچ گیا۔ زال نے جب یہ سب کچھ سنا تو بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنی افواج جمع کی اور محراب کی طرف روانہ ہو گیا اور اس کے کیے ہوئے پر اس کو شاباش پیش کی۔ زال نے سوچا کہ میں توران کی افواج سے کیوں ڈروں؟ خضربان کون ہے میرے لیے؟ اس نے محراب سے کہا، تم نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، اب میں ان کو اندھیرے میں جا کر پکڑ لوں گا اور وہ جان جائیں گے کہ میں آ چکا ہوں۔ زال نے اپنا تیر کمان لیا اور اپنے دشمن کی جاسوسی کرنے لگا اور ان کی طرف 3 تیر پھینکے، جس کی وجہ سے وہ سب ڈر گئے۔ دن میں انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہ زال کے تیر ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا اور اس جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ شماسس نے کہا، خضربان، تمہیں ہی دولت کا نشہ سوار تھا، ہم اب تک محراب کو مار چکے ہوتے اور زال کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوتا۔ خضربان نے کہا، وہ ایک آدمی ہے، وہ کوئی اہریمان نہیں ہے جس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو۔ میں اس سے نمٹ لوں گا اور میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ اگلی صبح زال نے اپنی افواج کو تیار کیا اور ان کو میدانوں میں لے گیا۔ خضربان نے بھی تیاری پکڑی اور میدان جنگ میں آ گیا اور زال کے سامنے کھڑا ہو گیا اور زال کو سینے پر وار کیا، جس کے بعد زال کا آرمر، زال کی شیلڈ ٹوٹ گئی اور وہ واپس اپنی افواج کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس نے نیا آرمر پہنا اور دوبارہ جنگ میں شامل ہو گیا، سیم کا میس اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے۔ اس نے خضربان کے سر پر حملہ کیا اور اس کو نیچے پھینک دیا، جس کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کی جتنی افواج تھیں وہ بھی بھاگ گئیں۔ اس نے شماسس کو بلایا اور کہا، آؤ اور مجھ سے لڑو، کیا تمہارے پاس دل نہیں ہے؟ لیکن شماسس اپنی افواج میں چھپ گیا۔ گولبد، جو کہ ایک کمانڈر تھا، اس پر زال نے حملہ کیا۔ زال نے ایک تیر پھینکا جو کہ گولبد کے کمر میں جا کر لگا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد وہ افواج اور شماسس ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ زال اور محراب ان کے پیچھے چلے گئے۔ جب شماسس صحرا میں پہنچا تو کرن نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ وسایا کے ساتھ جنگ لڑ کر آ رہا تھا۔ کرن جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس نے شماسس سے لڑائی کی اور اس کے آدمیوں کو زخمی کر دیا، جس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ افراسیاب کو اس بارے میں خبر ہوئی کہ اس کے کماندار مر چکے ہیں اور اس کا دل اس بات پر بہت زیادہ دکھی ہوا۔ اس نے کہا، نوذار کہاں ہے؟ وسایا اپنے بیٹے کا بدلہ اس سے لے گا۔ نوذار جان چکا تھا کہ اب اس کی موت بہت ہی قریب ہے۔ جنگجو آئے اور نوذار کو گھسیٹتے ہوئے افراسیاب کے پاس لے گئے۔ افراسیاب نے جب نوذار کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے اندر بدلے کی آگ اور زیادہ بھڑک گئی۔ اس نے نوذار سے کہا، تم برائی ہی ڈیزرو کرتے ہو، اور اس کے بعد اس کا سر کاٹ دیا۔ نوذار کے ساتھ جتنے بھی قیدی تھے ان سب نے اپنی جان کی بھیک مانگی، اور اگریراس نے افراسیاب سے کہا کہ ان کو نہ مارو، تم ان کو میرے حوالے کر دو، میں ان کو قید میں رکھوں گا، وہاں پر یہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ افراسیاب اس بات پر آمادہ ہو گیا اور ان کو سری پہاڑی پر لے جایا گیا۔ افراسیاب رے کے علاقوں میں آ گیا اور اپنے سر پر تاج سجا لیا۔ گوشتب اور تس، جو کہ نوذار کے بیٹے تھے، انہوں نے سنا کہ ان کے باپ کی وفات ہو چکی ہے۔ وہ سب بادشاہ کے لیے بہت روئے۔ وہ زبولستان گئے
اور زال سے کہا کہ افسوس نوزار مر چکا ہے، اس کی طاقت، اس کا تاج، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ پرشیا کا محافظ تھا اور دنیا کا بادشاہ تھا، فریدون کا جانشین تھا، اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ وہ ناانصافی سے مارا گیا ہے، اور وہ سب اس کے لیے بہت زیادہ روئے۔ زال نے کہا کہ میں آخری سانس تک لڑتا رہوں گا، میں تب تک نہیں سوؤں گا جب تک میں بدلہ نہ لے لوں۔ ہمارے بادشاہ کی روح امن پائے اور چین پائے، ہم سب کو آخر میں مر ہی جانا ہے۔ زال کی جنگ کی تیاریوں کی خبر سری کی پہاڑیوں تک، پرشیا کے قیدیوں تک پہنچی۔ وہ سب اس بات سے ڈر گئے کہ جب افراسیاب کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ انہوں نے اگریرس کو پیغام بھیجا اور اسے کہا کہ ہم تمہارے غلام ہیں۔ آپ جانتے ہیں زال اور مہراب آ رہے ہیں، اور وہ برزن، کرن، خردد اور کیشود کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ پرشیا کی حفاظت کریں گے، اور افراسیاب اپنا غصہ ہم قیدیوں پر نکالے گا۔ اگر اگریراس ہمیں یہاں سے چھوڑ دے تو ہم زمین میں پھیل جائیں گے۔ اگریراس نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، بادشاہ اور افراسیاب بہت زیادہ غصہ ہوں گے، لیکن میں تم لوگوں کی مدد کسی اور طریقے سے کروں گا۔ اگر زال ساری پہاڑیوں کے نزدیک حملہ کرتا ہے تو میں تم لوگوں کو اس کے حوالے کر دوں گا اور امول کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد شرمندگی کا سامنا میں خود کروں گا۔ پرشیا کے ان قیدیوں نے زال کی طرف ایک میسج روانہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگریراس نے یہ کہا ہے اور وہ ہمارا ساتھی بن چکا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آپ ساری کی طرف آئیں۔ زال نے جب یہ میسج سنا تو اس نے کہا کہ اس مشن کو کون سر انجام دے گا؟ کیشود نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ زال نے اس پر سلامتیاں بھیجیں اور اس کو روانہ کر دیا۔ یہ افواج زبولستان سے امول کی طرف روانہ ہوئیں، اور خبر اگریراس تک پہنچ گئی، جو وہاں سے رے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیشود وہاں پہنچا اور سری کے علاقوں میں جا کر اس نے اپنے آدمیوں کو چھڑا لیا، اور اس کے بعد وہ زبولستان روانہ ہو گئے۔ زال کیشود کو مبارکباد دینے پہنچا، اور اس نے ان قیدیوں کو اپنے شہر میں جگہ دے دی۔ جب یہ خبر رے تک پہنچی اور اگریراس وہاں پر پہنچا، افراسیاب یہ جان چکا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے دشمن کو مارنے کی بجائے ان کو وہیں پر چھوڑ آئے تھے، کیا یہ عقل مندی ہے؟ اگریراس نے کہا کہ تھوڑی سی شرمندگی اٹھا لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اس تخت و تاج نے تم جیسے بہت سے دیکھے ہیں، لیکن وہ سب اب مر چکے ہیں۔ افراسیاب اٹھا اور اس نے اپنا خنجر نکالا، اپنے بھائی کے سینے میں وہ خنجر پیوست کر دیا۔ زال کو یہ خبر پہنچی کہ اگریراس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ افسردہ ہوا۔ اس کے بعد وہ پارس روانہ ہوا۔ وہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے۔ جب افراسیاب کو پتہ چلا کہ زال اپنی افواج لے کر آ رہا ہے تو اس نے رے علاقے کی حفاظت کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے بعد جنگ ہوئی اور دونوں طرف کے بہت سے لوگ مر گئے۔ ایک رات زال افراسیاب کے بارے میں بات کر رہا تھا اور اس کے جنگجوؤں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ بادشاہ کو ایک شاہی مقام سے تعلق رکھنا چاہیے، اور اسے روایات کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ افواج ایک جہاز کی طرح ہوتی ہیں، اور بادشاہ ان کی ہوا اور ان کا کیپٹن ہوتا ہے۔ گوشتم اور ٹس دونوں ہی بہت ہی بہترین جنگجو ہیں، لیکن وہ بادشاہ بننے کے لائق نہیں ہیں۔ انہوں نے فریدون کے جانشین میں ڈھونڈا اور انہیں زو کا معلوم ہوا، جو کہ تہمش کا بیٹا تھا۔ اسے بادشاہ بنانے کا سوچا گیا۔ کرن اپنے پادریوں کے ساتھ اسے بتانے گیا کہ زال اور افواج اسے بادشاہ کے روپ میں قبول کرتی ہیں۔ زو
80 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا اور اس نے 5 سال حکومت کی۔ اس نے جتنا عرصہ حکومت کی اس نے ناانصافی کو ختم کر دیا اور انصاف کو پھیلایا اور اچھائی کو پھیلایا اور افواج کو برائیاں کرنے اور برے کام کرنے سے روکا۔ اس دور میں قحط بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ دونوں ہی افواج اس مصیبت کا سامنا کر رہی تھیں اور انہیں 8 مہینے گزر چکے تھے کہ یہ جنگ لڑ رہے تھے، اور لوگ یہ باتیں کرنے لگے کہ قحط ہماری ہی وجہ سے آیا ہے۔ افراسیاب زاو کے پاس آیا اور اس نے کہا، چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم علاقوں کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس قحط کو ختم کر دیں، کیونکہ اس قحط کا مطلب یہی ہے کہ ہم بھی امن و امان کے ساتھ اس زمین پر رہیں۔ انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ نفرت اور ہر چیز کو ختم کر دیں گے اور اپنے اندر سے تمام برائیوں کو ختم کر کے انہوں نے آپس میں علاقے ڈیوائیڈ کر لیے۔ اوکسس دریا تک اور چائنا اور خوتان افراسیاب کو دے دیا گیا اور انہیں اوکسس کو پار کرنے اور ترک اور ایران تک آنے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ زاو اپنی افواج کو لے کر پارس چلا گیا اور زال اپنی افواج کو لے کر زبولستان چلا گیا۔ اس کے بعد دنیا نے بہت ہی زیادہ نشوونما پائی۔ بہت سے پھول، پودے، پھل اگنا شروع ہو گئے اور ہر طرف ہریالی پھیل گئی، جس کے بعد زاو نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی زندگی کے 5 سال بغیر کسی تکلیف اور دکھ کے گزر گئے اور وہ اپنی زندگی کے 86 ایئرز تک پہنچ گیا اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اب افراسیاب رے کا علاقہ چھوڑ کر اوکسس کو پار کر کے آگے آیا، لیکن پشنگ جو کہ بہت ہی زیادہ ناراض تھا، اس نے اپنے بیٹے کو دعا نہیں دی کیونکہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا۔ افراسیاب نے اپنے باپ کو ایک خط لکھا، لیکن پشنگ نے اس کا جواب نہیں دیا اور بہت سے مہینے گزر گئے۔ پشنگ اپنے بیٹے اگریرس کے متعلق بہت ہی زیادہ افسردہ تھا۔ اس نے اپنا ایک پیغام رساں افراسیاب کے پاس بھیجا اور کہا، تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اپنے ہی بھائی کا خون بہایا اور زال سے بھاگ گئے۔ تم میرا چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھو گے۔ اس کے بعد بہت سا وقت گزر گیا۔ زاو کی موت کی خبر ترکیوں تک پہنچ گئی۔ پشنگ نے افراسیاب کو ایک خط بھیجا اور کہا کہ تم اپنی آرمیز لے کر، اپنی افواج لے کر پرشیا کی طرف جاؤ اور رکنا نہیں۔ میں تمہیں دشمن کے خلاف جنگ کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تم نے پہلے ہی اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، تم کیا اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی کام کر سکتے ہو؟ افراسیاب سپنجب کے علاقوں سے اوکسس میں داخل ہوا۔ جب یہ خبر ایران تک پہنچی تو پرشینز زال کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے سختی سے بولے اور کہا کہ جب سے سیم کی وفات ہوئی ہے ہمیں کوئی بھی دن خوشی کا نصیب نہیں ہوا۔ اب دوبارہ سے افواج آ رہی ہیں، اب تم ہی کوئی راستہ ڈھونڈو۔ زال نے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں بہت سی جنگیں لڑ چکا ہوں اور میں اب جوان جنگجوؤں جیسا نہیں لڑ سکتا، لیکن میرا بیٹا ہے رستم جو کہ اب جوان ہو چکا ہے اور اسے ایک جنگجو گھوڑے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک گھوڑا ڈھونڈ کر لاؤ اور میں رستم سے بات کروں گا اور اسے کہوں گا کہ وہ زدشام کے خلاف لڑے۔ یہ سب سن کر تمام پرشین بہت ہی خوش ہوئے۔ اس کے بعد زال نے ایک میسج روانہ کیا کہ رستم کے لیے گھوڑا ڈھونڈ کر لایا جائے۔ اسی کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔